میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ اندازے بیان دے ما یفعل اللہ بعذابکم, تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا, خامخواہ عذاب کیوں دے گا. ان شکرتم, اگر تم شکر گزار ہو, وآمنتم, اور اس پر ایمان لاؤ, کیوں عذاب کرے گا. وکان اللہ شاکرا علیما, اور فرمایا تم ہی صرف شکر گزار نہیں, اللہ بھی شکر گزار ہے. یہ اس کی بھی صفت شکر گزار ہونے کی, شکور ہے, شاکر ہے. ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں, وہ ہمارے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے. اتنی قدر کرتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم ایک کھجور دیتے ہو نا, اس کو بھی بائیں ہاتھ سے نہیں لیتا. اتنا احترام کرتا ہے تمہارے سر کے, دائیں ہاتھ سے لیتا اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو, حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اوت پہاڑ جتنا کھجور اور پھر اوت پہاڑ اتنا بنا کر, اتنا نفع ساتھ لگا کر تمہارے پلڑے میں رکھ دے گا. تم نے میرے نام پر یار ایک کھجور دے دی, اسی کی دی ہوئی ہے, اسی کی توفیق سے دیتا مگر قدر کرتا. اور اسی لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے جب پڑھتے ہیں کہ کوئی مسکین آتا اس کے ہاتھ پر درم رکھ لے اور پھر اس درم کو اٹھا کر بوسہ دے اور دوبارہ دے دے. لوگ کہتے ہیں حضرت کیوں چپ. فرمایا یار جو پیسے روز ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو ہم خرچ کرتے ہیں, یہ جب اس کو اللہ کے نام پر دیا نا, تو میرے نانا نے فرمایا کہ وہ مسکین کے ہاتھ پر جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر جاتا, اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ سے چھو گیا, میں نے اس کو بوسہ دیا. تو اسے بھی مبارک کوئی درم ہے جو اللہ کے نام پر خرچ ہوا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے خواہ عذاب کرنا, مجھے کیا نفع. عذاب تو تم خود اپنے گلے میں ڈال لیتے ہو, ورنہ میں تو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہوں. شاکرا علیما, تمہاری چھوٹی سی نیکی کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں. ایک سبحان اللہ ہم کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ ایک درخت لگا دیتا ہے جنت میں جس کا سایہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے, سایہ ختم نہیں ہوتا. ایک سبحان اللہ کی اتنی قدر ہے خدا کیا. فرمایا اللہ بڑی قدر کرنے والا اور جاننے والا, یہ بھی نہیں کہ تم کرو اور اس کو خبر ہی نہ ہو, ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہے. جانتا کس نے یہ نیکی کی, چھوٹی ہوگی یہ بڑی, ملے گا بدلہ. تم کیوں اللہ کا احسان نہیں مانتے. اور شکر جو ہے اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب عبادات کے ابواب شروع کیے, حجت البار عربی کا ایک شعر لکھا, بالکل صحیح لکھا کہ ساری باتیں جنم کہاں سے لیتی. شکر افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المہجر, بالکل لاجک کی بات کہ جب احسان کرتا آدمی پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ احسان کرنے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی, دل خود بخود پیار کرے, اس کو اچھا جانتا. اور اسی لیے جب ہارون رشید نے کہا اپنے وزیر سے کہ اپنا بیٹا, اور نہیں وزیر نے کہا وکیل نے کہ میرے بیٹے کے دل میں امیر میں اپنے محبت پیدا کر, میرا بچہ آپ سے محبت کرنے لگی. انہوں نے کہا بھائی وزیر صاحب یہ محبت کوئی آپ کرتا ہے, میں کس طرح اس کے دل میں. اس نے کہا نہیں, الانسان عبید الاحسان, بندہ جو ہے نا انسان, یہ احسان کا غلام ہوتا ہے. میرا در پردہ یہ مطلب ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. کیسے اچھے انداز سے وکیل نے استدعا کی وزیر اعظم نے کہ نیکی کریں, بیٹا خود ہی محبت کرے. تو پہلی بات یہ کہ جو چھپا ہوا ضمیر دل یہ محبت کرتا. اور پھر جیسے پیالہ بھر جاتا ہے تو خود چھلکنے لگتا, زبان پھر اپنے آپ حمد کے ترانے گاتی. سنا کہنا نہیں پڑتا کہ یہاں اللہ کا شکر ادا کرو. اتنا پیالہ دل کا بھر گیا, ہر لمحہ احساس کہ اگر میں صحیح بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کی میں گونگے پھر رہا میں, اگر میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ, یہ اللہ کی مہربانی. کتنے کافر دھکے کھا رہے ہیں, سب اس کی مہربانی, یعنی شکر ہی شکر, شکر ہی شکر. اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے جو اسماء ہے, پہلے پیغمبروں نے بھی بشارت دی, آپ کے نے بھی اعلان کیا کہ میرے خاص نام ہیں جن سے یہ ہے کہ میں محمد بھی اور احمد بھی. ابن قیم فرماتے ہیں دیکھا عمل اور رد عمل کہ آپ نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ آپ کو کیا ملا. آپ احمد بنے, اللہ نے محمد بنا دیا. احمد افر التفسیر کیسی, سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا. اور آپ سارا لٹریچر دیکھ لیں, کسی پیغمبر اور اسی نے خدا کی نہیں حمد نہیں, کوئی لمحہ نہیں آیا ہوا ذرا ٹھنڈی چلی حضور اللہ کی حمد کر رہے ہیں, بارش برسی ہمیں, ہر لمحہ آپ کی زبان پر الحمدللہ الحمدللہ. کھانا چکھ رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, سواری پر بیٹھ رہے ہیں, بستر پر لیٹ رہے ہیں, ہر لمحہ آپ کو یاد ہے کہ یہ سارے کام جو ہے اپنے آپ نہیں ہو رہے, اللہ کا اس کا فضل اور انعام ہے. اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا جب بارش اترتی رسول کریم اپنی پشت مبارک ننگی کر کے کپڑا اٹھا کر پھرتے, اپنے بدن پر ملتے اور لوگوں سے کہتے ہیں حدیث و حدیث رب, یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ ہے. یہ خواب کھا گیا کچرا, عرض سے حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اتارا. یعنی ہر شے میں اللہ کے رسول کو اللہ نظر آتا تھا کہ کوئی چیز بھی آٹومیٹک کام نہیں کی. یہی دہریت اور کفر ہے. انہوں نے سمجھا کہ اگر اللہ تھا بھی نا, علت العلم فلسفیوں کی رسائی آخریاں کہ دنیا بنانے کے لیے تو ماننا پڑا کہ خود نہیں بن سکتی بنا, مگر بعد میں کہتے اب چل گئی, اب خدا کو کیا کرنا, گھڑی بنی ہے چل رہی, خود بنانے والا پتہ نہیں زندہ یہ مرضا, اب خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. یہ سائنس اور فلسفے کی گمراہی. دین یہی بتاتا کہ نہیں الا لہ الخلق والا, نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی, بنائی بھی اسی نے, چلا بھی کوئی, اس کے ہاتھ میں انتظام, کوئی شے اپنے آپ نہیں چل رہی, خود چلا رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں کے احساس سے دل میں محبت، زبان سے اللہ کی حمد کی تراوش، کلمے اب خود بخود نکلتے رہیں گے، اور ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ اعضاء جو ہیں نا انسان کے، جتنے ہاتھ پاؤں سارے، یہ نافرمانی نہیں کریں گے، دوڑ دوڑ کر وہ حکم بجا لائیں گے جس کا خدا حکم۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، شاعر کہتا آپ نے ایک احسان کیا اور اس کے بدلے میں مجھ سے 3 چیزیں لے لی، یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، اب میرے ہاتھ آپ کی مخالفت سے رک گئے، میں ناشکرا ہی ہوں گا نا کہ آپ کا کھاؤں اور خلاف کروں آپ کے، اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ دین کی اطاعت کرے گا۔ اب دین پر عمل کرانے کے لیے قرآن جو بار بار نعمتوں کا بیان کرتا، اور خاص کر سورہ نحل کو تو ہمارے سورۃ النعم کا کہ پوری سورت نعمتوں کا بیان، سواریاں، خود انسانی جسم، خوراکیں، پھل، پڑھتے جائیں آپ، نعمتیں بیان کرتا جاتا۔ اب اتنا کچھ سننے کے بعد بھی انسان کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو، خدا کے حکم کے لیے وہ بھاگ دوڑ نہ کرے، تو انسان نہیں کو گدھا، گدھوں سے بدتر کہنا چاہیے، گدھا مالک کی بات مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اور علماء امت نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الفاظ الکبیر نے کہا کہ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرائی ہیں قرآن نے، بہت بڑا حصہ اس پر ہے کہ جب نعمتیں اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی نا، اس کو سوچنے لگے گا تو لازماً یہ اللہ سے محبت کرے گا، دل سے، زبان سے اس کی حمد کرے گا، اور اعضاء سے اس کی اطاعت بجا لائے گا، بالکل کرے گا۔